वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, तो आज आपका क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन फर्स्ट, और उसका जो है आज हम पार्ट 6 और लास्ट वाला पार्ट ये हमारे फर्स्ट लेसन का देखेंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है हमको जहाँ तक हमारा ख्याल है आप लोग ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, एक्साइटेड होंगे, आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया होगा और इसके लिए आप दौड़ दौड़ कर ये लेक्चर सुनने की जस्तजू में आ गए होंगे। ठीक है, और आपको ये पढ़ते वक्त ना एक पढ़ते वक्त मीन्स या फिर आप ये जो सुन रहे हैं लेक्चर, एक अच्छे से खुशी भी हो रही होगी, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आपको ये समझ रहा भी होगा कि पॉलिटिकल एक्चुअल में है क्या और ये किस तरह से हमारे आसपास की जो हमारी लाइफ है, हमारी एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होगे ना। हाँ, चलिए फिर। तो फिर हम है ना, आज जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है इसका जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा रह गया है, जो हम फर्स्ट लेसन देख रहे हैं, द स्टेट, रियासत, ठीक है, उसका लास्ट हमको देखना है। तो हमने जो इससे पहले देखे, एक बार थोड़ा सा आप जहन में उसको दोहरा लीजिए। हमने कौम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल किए, कौम के क्या जिम्मेदार अनासिर है जिसके ज़रिए कौम वजूद में आता है, हमने वो देखा। हमने कौमियत यानी क्या, इसके बारे में भी मालूमात हासिल की। फिर उसके बाद हमने देखे रियासत, रियासत किसे कहेंगे, रियासत के जो ज़रूरी अज्जा है वो देखे हमने। और आज हमको जो देखना है, अब ये सब कुछ देखने के बाद जो है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, रियासत और हुकूमत, ये दोनों में हमको फ़र्क देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग है ना, रियासत और हुकूमत दोनों को है ना एक ही मायने में यूज़ करते हैं। जिस तरह से देखो, हम नेशन और रियासत या फिर स्टेट और जो नेशन, इन दोनों को एक ही मायने में यूज़ करते थे। लेकिन अब हमारा उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमको पता चल गया है नेशन अलग है, रियासत अलग है। अब सेम उसी तरह से रियासत और हुकूमत, ये दोनों चीज़ें भी अलग अलग है, इनमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन कैसा होता कि हम है ना बोलते हैं कि ये हुकूमत है, यानी कि उसको हम रियासत समझ ले रहे, और रियासत यानी कि हुकूमत, इस तरह से। लेकिन कैसा है, रियासत जो होती है एक सियासी तंजीम है। क्या है ये? सियासी तंजीम, जो अवाम की ज़रूरियात की तकमील करती है। क्योंकि रियासत यानी कि एक समाज, समाज जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं और इसमें हमारी ज़रूरियात की तकमील होना ज़रूरी है। हमारे हर तरह के जो रहते हैं इनका काम, तकमील करने का काम जो होता है रियासत के ज़रिए से होता है। और रियासत के ज़रिए से ये हो रहा, लेकिन रियासत में ये काम कौन कर रहा है, उसका कारकुन कौन है, उसका नुमाइंदा कौन है, वो है हुकूमत। ठीक है, तो इस तरह से जो अवाम के जो ख्वाहिशात है, उनके जो ज़रूरियात है, उनकी तकमील रियासत में होती है। और रियासत में ये तमाम चीज़ें हम तक मुहैया करवाने का काम जो करता है वो होता है हुकूमत। यानी उसका एक अहम, रियासत का एक अहम हिस्सा होता है हुकूमत। ठीक है, तो अब जो हमने इससे पहले के उसमें देखे थे कि जो फ़र्क है, अब हमको तो देखना है, अब उसके क्या क्या फ़र्क है हमको समझना है। और इंशाल्लाह बहुत आसान है और आप है ना बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले वाले पिछले जो कंसेप्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से समझ गए हैं। तो ये हमको कुछ भी हट जाने वाला नहीं है। तो हमने देखे थे कि हुकूमत जो रहती है तो उसके लिए कैसा है, तीन उसके मेन अज्जा है हुकूमत के। कौन से थे? आमिला, मुखन्नना, अदलिया, ये तीनों। और ये तीनों में क्या होता था, मुखन्नना क्या कर रही है, कानून बना रही, आमिला अमल करवा रही, अदलिया इंसाफ का काम कर रही, और इनके ज़रिए से रियासत में नज़्म व ज़ब्त कायम रह रहा। ठीक है, तो अब इसी को लेते हुए, इसी बेस पर ये समझ जाना है, ये कंसेप्ट आप है ना अपने जहन में क्लियर करते चलो। मतलब जहन में पूरा ये सबको आपको क्लियर हो जाना कि रियासत किस तरह से है, कौम क्या है। क्योंकि देखिए, ये आपका 12th तक के ही नहीं है, अब आगे जाकर आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो यही सिलेबस रहता है, लेकिन इसको और वास्ट कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। आगे ग्रेजुएशन में आपको कोई न्यू चीज़ नहीं आने वाली है, नहीं, और अलग आएंगे कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट भी रहेंगे, लेकिन ये और डीप में आपको स्टडी करनी होगी। और फिर एमपीएससी यूपीएससी जब करेंगे तो तब वहाँ पर भी आपको ये सब कुछ आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक अगर आपका क्लियर रहा तो आगे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको स्कूल लेवल पर भी हुई है, लेकिन कैसा है, वहाँ पर शायद उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो जहन में, तो आपको इंशाल्लाह आगे आसानी होगी। और हमेशा आपके चेहरे पर कुछ भी नई चीज़ भी आई तो एक स्माइल ही रहेगी, और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो फिर अब हम देखते हैं
ریاست اور حکومت کا فرق جو فرسٹ ون ہے، ریاست ایک کیا ہے؟ خیالی تصور ہے، اور حکومت ایک ٹھوس حقیقت۔ اب خیالی تصور یعنی کہ کچھ نظر آ رہا ہے، ایک تصور، ریاست جو ہم اس کو امیجن جب کریں گے تو ہم کو ایسا کچھ خاص چیز ایسی نہیں آئے گی نظر، لیکن حکومت ہم کو بالکل دکھے گی، یعنی کہ وہاں پر حکومت میں کیسا رہتا ہے، ہم کو پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا ہم کو عدلیہ ہو یا پھر ہم کو عاملہ ہو، یہ سب کچھ نظر آتے ہیں۔ تو ریاست کیسا رہے گا؟ ایک تصور ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، یہاں آبادی ہے، یہاں پر علاقہ ہے، یہاں پر لوگ رہ رہے، ایک تصور، خیالی تصور۔ لیکن حکومت ٹھوس حقیقت ہے جو بالکل دکھائی دیتی ہے اور بالکل کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے سیکنڈ والا فرق، ریاست کا تصور حکومت کے تصور سے زیادہ وسیع ہے، اس میں تمام عوامی ادارے اور سماج کے افراد شہری کی حیثیت سے شامل ہے، اور حکومت کیا ہے؟ ریاست کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی کہ سمجھیے کہ ریاست کیسا ہے؟ بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا، جیسے کہ جو ہے سماجی ادارے، آفیسز، کمپنیز وغیرہ، جو کچھ بھی این جی او سب، ہاں، پھر اس کے بعد سماج کے افراد شہری کی حیثیت سے اس میں شامل ہے ریاست میں، تو یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن حکومت کیا ہے؟ ریاست کا صرف ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے جو کام کر رہا ہے انتظامیہ کا، جبکہ ریاست میں باقی بہت ساری چیزیں بھی شامل ہے، یعنی ریاست کیسی ہوگی؟ وسیع، حکومت کیسا ہو گیا؟ ایک محدود ہے، ایک اس کا دائرہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے اس میں آپ یہ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے دیکھو الگ الگ حکومتیں جو ہیں ان کے اس میں بتائے والا ہے، یہ پورا ملک ہمارا ریاست میں یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یا دوسری ہے تو ان کی حکومتوں کا کلر میں بتائے والا ہے، تو اس طرح سے حکومت کیا ہے؟ یہ پوری ریاست کا ایک حصہ ہے جو ملک میں انتظامیہ کا کام کرتا ہے، لیکن ریاست میں سماج بھی آئے گا، الگ الگ ادارے بھی آئیں گے، یعنی ریاست کا تصور وسیع ہے اور حکومت ایک چھوٹا ہے۔ نیکسٹ ون ہے، دیکھیے، ریاست مستقل اور مستحکم نوعیت کی حاصل ہوتی ہے، جبکہ حکومت ایک متعینہ مدت کے لیے ہوتی ہے، نظام حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، حکومت آتی ہے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو ریاست ایک دم پرماننٹ ہے، ہمارے پاس کی جو ریاست ہے ہمارا انڈیا، وہ پرماننٹ ہے، وہ ہٹ رہا ہے کیا؟ ادھر سے کہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ کمی ہو رہی نہیں ہو رہی نا، جو ہمارا جیسا تھا ویسا ہی ہے، تو ریاست کیسا رہے گی؟ ایک مستقل رہے گی، وہ بالکل اس کی نوعیت چینج نہیں ہوگی، ہاں، لیکن حکومت کیسی رہے گی؟ یہ ایک فکس مدت کے لیے رہتی، کہ جیسے ہمارے پاس دیکھو جمہوری حکومت ہے، یہ 5 سال کے لیے حکومت رہتی، تو اس میں کیسا رہتا ہے؟ حکومت آتی ہے، حکومت جاتی ہے، ہر 5 سال کے بعد یہ حکومت کی کرسی پانے کے لیے سب لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو بھی کیا کہیں گے، جس کو عوام کے ووٹ زیادہ حاصل ہو جائیں گے وہ ہے تو بن جاتا ہے حکمراں، اور جو دوسرا رہتا ہے وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو 2014 سے پہلے کانگریس گورنمنٹ تھی وہ 2014 میں گئی اور بی جے پی کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے حکومت متعینہ مدت کے لیے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن ریاست وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ جہاں ہے وہیں پر رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو چلیے آگے کا ہے ہمارا آگے کا پوائنٹ ہے جو فرق کا، ریاست ایک غیر شخصی اقتدار حاکم ہے، یہ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار ہوتی ہے، حکومت کا ایک مخصوص نظریاتی ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے حکومت پالیسی بناتی ہے اور نافذ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ریاست ایک غیر شخصی، یعنی کہ وہ کسی پر زیادہ وہ یہ نہیں رہتا ہے، یعنی وہاں ایسا کوئی کسی کے اوپر زیادہ فیور نہیں، بلکہ یہ غیر جانبدار ہوتی ہے سیاسی لحاظ سے، کیونکہ ریاست میں الگ الگ لوگ آ کر حکومت کرتے ہیں، کانگریس بھی آتی ہے، بی جے پی بھی آتی ہے، اور اگر دیگر پارٹی ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں حکومت کرتی ہیں، ریاست کسی کا ایک کا سپورٹ نہیں، وہ جو بھی آئے گا وہ ریاست میں حکومت کر لے گا، یعنی جس کو ووٹ زیادہ حاصل ہوئے، لیکن حکومت اس کے اپوزٹ میں اس کا ایک ایجنڈا رہتا ہے، یعنی جیسے کہ بی جے پی کا ایجنڈا تھا آرٹیکل 370 جو کشمیر میں تھا، اس کو ہٹانا ہے، رام مندر بنانا ہے، اور اس کے علاوہ یو سی سی اور دیگر بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، دیکھو انہوں نے اپنے ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے پالیسی بنائی اور اس کو حاصل بھی کر لیا، جیسے کہ کشمیر سے 370 کو ہٹا دیا گیا ہے، رام مندر کی بھی تعمیر شروع ہو گئی ہے،
تو اس طرح حکومت کا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے حکومت پالیسی بنائے گی اور اس کو پھر وہ نافذ بھی کر دیتی ہے، جبکہ ریاست غیر جانبدار ہوتی ہے، وہاں پر کوئی بھی آئیں گے حکومت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والا ہے ہمارا جو لاسٹ والا ہے، ریاست ایک اقتدار اعلیٰ وجود ہے۔ حکومت کو ریاست کچھ اختیارات اور طاقت دیتی ہے، ریاست کے اختیارات حکومت کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریاست کیا ہے؟ سورجنٹی جو ہم نے دیکھے تھے اس سے پہلے، اقتدار اعلیٰ، یعنی کہ جو یہ فنگرز ہے یہ کیا ہے؟ ریاست کی، اور وہ نیچے جو ہے حکومت، یعنی کہ حکومت اس کے ریاست کے ہاتھوں میں سے بندھی ہوئی ہے۔ حکومت کیا ہے؟ ریاست نے اس کو اختیارات دیے، اس کو طاقت دیے کہ تم اس طرح سے یہاں پر اس کو استعمال کرو تاکہ ریاست میں انتظامیہ رہے، اور یہ ریاست جو رہے گی یہ کیا رہے گی؟ صرف اور صرف حکومت کا ایک کیا کہیں گے، نمائندہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ریاست کیا رہے گی؟ لاسٹ والا فرق تھوڑا سا سمجھ لیجئے، ریاست ایک اقتدار اعلیٰ وجود ہے، یعنی وہ اقتدار اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ رہے گا، وہ سب سے بڑا رہے گا، اور حکومت کیا رہے گی کہ اس کے پاس جو اختیارات ہے وہ صرف کس وجہ سے استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ ریاست نے اس کو دیے ہیں، اور آخری پاور کس کا ہے؟ ریاست کا۔ تو اس طرح سے ہمارا ملک، ہمارا جو ہے بھارت، ایک ریاست ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے آج اس طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آپ لوگ بھی آج بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ چلیے الحمدللہ سے ہمارا 11th کا پولیٹیکل سائنس کا آج فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد والا جو نیکسٹ والا رہے گا ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔